أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وقال الله تبارك وتعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ 4 جمعوں سے آپ ایک سلسلے وار گفتگو سن رہے ہیں، لیکن آج میں سلسلے کو روک کر سیزن کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کرسمس کے کیک کھانے سے بچ سکیں. اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن مجید کی عملی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں عطا کی. بہت سارے انبیاء آپ سے پہلے آئے اور دنیا سے چلے گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے لیکن فوت ہوئے بغیر دنیا سے چلے گئے. لیکن قرآن مجید میں چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو ہم نے روح بخشی ہے، زندگی بخشی ہے، اس نے موت کا مزہ تو چکھنا ہے، لازماً اسے موت آئے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر موت کے کیسے چلے گئے؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں قرآن بھی کہتا ہے ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. نہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا. لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ ان کو دھوکہ لگا ہے. حقیقت حال کچھ اور ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہے.
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی ایک جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایک نماز کا وقت ہوگا، غالباً عصر کی نماز کا ذکر ہے، امام مہدی مصلی پر کھڑے ہو چکے ہوں گے اور ان کا نزول ہوگا۔ امام مہدی مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انہیں روکیں گے اور کہیں گے کہ نماز آپ پڑھائیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس وقت امامت قبول نہ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک امتی کو آگے کھڑا کرنا اور آپ کا ان کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ بحیثیت پیغمبر کے نہیں آئے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئے۔ البتہ اس وقت کچھ کام اللہ تعالیٰ ان سے لے گا، جیسے دجال عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہی قتل ہوگا، آپ کے سانس میں اللہ رب العالمین عجیب و غریب ایک کیفیت رکھ دے گا کہ آپ جب سانس اندر سے باہر چھوڑیں گے، جہاں تک اس سانس کے اثرات جائیں گے یہودی مرتے چلے جائیں گے۔ یعنی کہ عجیب اللہ نے ایک فلٹریشن کا نظام لگایا ہوگا کہ وہ سانس صرف یہودیوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ عیسائیوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر یہودیوں کا قتل عام ہوگا، اور ایسا قتل عام ہوگا، آج تو آپ بلاتے ہیں نا لوگوں کو اور کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا، فلسطینی بھی پکارتے اور چیختے اور چلاتے ہیں، دعائیاں دیتے ہیں، کوئی ساتھ نہیں دیتا، ساری دنیا ان کے لیے دعائیں کر رہی ہے، دعاؤں کے علاوہ ہم کچھ بھی نہ کر رہے ہیں اور نہ کرنا چاہتے ہیں، صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالی یہودیوں پر اپنا ایسا قہر اور غضب نازل کرے گا کہ حدیث میں آتا ہے دنیا کی ہر چیز ان کے مخالف ہو جائے گی، ہر چیز مخالف ہو جائے گی، حتیٰ کہ دیوار، پہاڑ، چٹانیں، کوئی جھاڑی، کوئی چیز بھی ان کے حق میں نہ ہوگی۔ ایک درخت ہے جس کی مختلف لوگوں نے مختلف تعویلیں کی ہیں، کچھ نے اسے کیکر کا درخت جسے ببول بھی کہتے ہیں وہ قرار دیا، اور یہودی اس کی کاشت بھی کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا وہ چیز مسلمان کو آواز دے گی، اللہ اس کو زبان دے گا۔ یہ قیامت کی بات نہیں ہے، قیامت سے پہلے کی بات، اللہ اس کو زبان دے گا اور وہ چیز بولے گی، یا مسلم تعال ان ورائی یہودیا فاقتلہ، مسلم جلدی سے آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اسے مار دے، کہیں ان کو پناہ نہ ملے گی۔
لیکن یہ کیکر کا درخت نہیں بتائے گا. اس کے پیچھے اگر یہودی چھپے گا تو یہ نہیں بتائے گا، باقی ہر چیز بتائے گی. دجال دنیا کے ہر شہر میں جائے گا، لیکن نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا، نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا، اور نہ شام میں داخل ہو سکے گا. اللہ رب العالمین فرشتے ان علاقوں کے راستوں پر کھڑے کر دے گا محافظ کے طور پر کہ دجال اس طرف کا رخ نہیں کرے گا. اب آپ یہ بھی اندازہ لگائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تبلیغ کریں گے عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے. اب یہ جو آج کل ہر 2 مہینے 3 مہینے بعد دعوے لوگ کر دیتے ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی فرانس میں بیٹھا ہے، وہیں سے دعویٰ کرتے ہیں اور نیٹ پہ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ مہدی پیدا ہو گیا، یہ فلاں پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَنُؤْمِنَنَّ بِهِ يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے جتنے بھی عیسائی ہیں اہل کتاب، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے، سارے مسلمان ہو جائیں گے. اب ان بدبختوں سے پوچھو کہ تم جو دعوے کرتے ہو، کیا کوئی عیسائی مسلمان ہوا؟ کوئی تمہارے ہاتھ سے یہودی قتل ہوا؟ نہیں. تو تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ پھر وہ جو مہدی آئے گا یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ خود پہچانیں گے، خود پہچانیں گے یہ ہے اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام. پھر آپ دیکھیں جن لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کا جو نام لیتے ہیں، خود کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ تثلیث کے قائل ہیں کہ 3 خدا ہے، اللہ نعوذ باللہ، مریم نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. ان کی چونکہ آپس میں لگتی ہے بنتی نہیں ہے تو یہ مقابلے میں ہوتے ہیں. کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا الا من کان یہودن او نصارا، یا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی جنت میں جائیں گے، اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا زوم ہے. حالانکہ جنت میں جانے کے لیے اس آخری امت پر جو اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے، نبی مکرم نے اپنی زبان اقدس سے اسے واضح فرمایا. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ہر امت جنت میں داخل ہو جائے گی، پوری کی پوری کائنات جنتوں میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، صرف وہ داخل نہیں ہوگی
وہ قوم، وہ برادری، وہ قبیلہ، وہ خاندان، وہ علاقہ، الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہو، جو اللہ سے کہے اللہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، ایسا کون بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ اس لیے کہ جنت کے مقابلے میں دوسرا ٹھکانہ دوزخ ہے، اگر جنت میں نہیں جائے گا تو پھر دوزخ میں جائے گا۔ ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ اللہ کہے گا بدبختو یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ بغداد کی گلیوں میں، جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ساری کی ساری کائنات جنت میں چلی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول ہمیں بتلائیے ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے اللہ جنت کا دروازہ کھول کر دنیا سے کہے کہ داخل ہو جاؤ اور پھر وہ کہیں ہم نہیں جاتے۔ من ابا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسا بدبخت کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری بات مانی، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، میرے دین کو نہ مانا، میری شریعت کو نہ مانا، میری سیرت کو نہ مانا، ساری زندگی سورت کے ترانے گاتا رہا، آپ گورے تھے، آپ چٹے تھے، آپ کے ہونٹ گلابی تھے، آپ کی زلفیں کالی تھی، ساری زندگی سورت کے ترانے گاتا رہا مگر سیرت کا کبھی نام نہیں لیا۔ من اتانی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں چلا جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ گویا آج اس آخری امت کے لیے رب العالمین نے جنت میں جانے کی ایک ہی شرط رکھی ہے، محمد عربی کے غلام بن جاؤ، آپ کی غلامی میں رب العالمین جنت تم پر نچھاور کر دے گا، آپ کی غلامی میں۔ اور آج ان کو دیکھیے کس منہ سے مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ان کو رب تک مانتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بڑی عجیب و غریب دلیل دی، فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک رسول ہیں، رسول سے زیادہ کچھ نہیں، رسول سے زیادہ کچھ نہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، آپ سے پہلے بھی دنیا میں انبیاء آتے رہے جاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام یہ صدیقہ ہیں، یہ سچی ہیں، جھوٹ نہیں بولتی، بالکل سچی ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آگے رب العالمین نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ماں بھی اور بیٹا بھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب یہ عجیب بات ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے، ماں ان کی سچی ہے اور یہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب آپ تینوں جملے الگ الگ،
اب دونوں کھانا کھاتے تھے تو سبھی دنیا کھانے کھاتی ہے. یہ کوئی خاص قسم کا کھانا کھاتے تھے جو اللہ کو قرآن مجید میں بیان کرنا پڑا؟ ان کی کوئی الگ ڈش بنتی تھی؟ کانا یاکلان الطعام. اللہ رب العالمین نے ان کے رب نہ ہونے کی یہ دلیل دی کہ بدبختوں تم ان کو رب مانتے ہو، رب کے مقابلے میں کانا یاکلان الطعام، یہ تو دونوں روٹی کھاتے تھے. اور رب تو صرف کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. اور یہ تو کھاتے تھے. گویا ان کو بھوک لگتی تھی. جن کو بھوک لگے وہ رب نہیں ہو سکتا. جو خود ضرورت مند ہو وہ کسی کی ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ جو خود حاجت مند ہو وہ کسی کی حاجتیں کیا پوری کرے گا؟ جو خود مشکلوں میں گھرا ہوا ہو وہ کسی کی مشکلیں کیا حل کرے گا؟ مریم علیہ السلام کیسی مشکلات میں گھری رہی. اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے آپ کو ہر مشکل سے نکالا. رب مشکلوں میں گھرنے والا نہیں ہوتا، مشکلوں سے نکالنے والا ہوتا ہے. اور اللہ نے ان کو اس مشکل سے نکالا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جب یہودی سولی پہ چڑھانے لگے، اکثر مفسرین نے یہی بات بتائی کہ جو جلاد تھا وہ جب اندر گیا کمرے میں پھندا پھانسی کا گلے میں ڈالنے کے لیے ان کے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا اور اسی جلاد کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر وہاں بٹھا دی. اب جب لوگ اندر آئے دیکھا کہ وہ جو ہم نے پھانسی کے لیے بندہ بھیجا تھا وہ تو ہے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے. چلو یہ ابھی روک دیں، چلو یہ تشویش تو ہم کرتے رہیں گے، یہ تو ہم کریدتے رہیں گے کہ وہ جلاد کدھر گیا، پہلے اس کو تو ٹھکانے لگاؤ. انہوں نے اپنے ہی بندے کو سولی پر چڑھا جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. میرا عیسیٰ نہ تو قتل ہوا ہے نہ سولی پر چڑھا ہے، یہ ان کو دھوکہ لگا ہے اور دھوکہ یہی ہے. اب آپ دیکھیے قرآن نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ تم جس کو نعوذ باللہ من ذالک رب مانتے ہو وہ کیسی مشکلوں میں گھری ہوئی ہے. پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ بھی کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسائیوں نے دلیل دی عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کی کہ یہ رب اس لیے بھی ہے اس کا باپ نہیں ہے، یہ رب اس لیے بھی ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے. اللہ نے جواب میں کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. ارے اس کا تو صرف باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، پھر اس کو بھی بیٹا مانو. نعوذ باللہ من ذالک. اس دلیل کا اللہ نے رد کیا اس بات سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے ہوئی جیسے اللہ نے حکم کن سے آدم کو بنایا، مٹی سے بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور وہ جیتا جاگتا ایک انسان ہو گیا. پھر اسی کی پسلی سے اس کی بیوی کو بنایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر سکون حاصل کرے. یہ جو بیویاں بنائی جاتی ہیں نا، کہتے تو ہیں کہ لوگ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، لیکن آسمانوں پہ بھی اسی لیے جوڑے بنتے ہیں کہ مرد کو اس کے ساتھ مل کر سکون حاصل. جس گھر میں وہ بیوی سکون ہی نہ دے، ہر وقت بند گوبھی والا منہ بنا کے بیٹھی رہے، اور جب بھی خامند باہر سے تھکا ہارا آئے اس کو آگے ایک لسٹ پکڑا دے، یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، پانی کا نل خراب ہے، گیزر خراب ہے، فلاں چیز خراب، ابھی وہ گھر میں گھسا نہیں اور لسٹ پکڑا دی. میرے بھائی
اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اسی سے نکالنے میں بھی یہ حکمت ہے۔ حالانکہ جس طرح آدم کو اللہ نے الگ سے بنایا، ایک دوسرا مجسمہ بنا کر عورت کو بھی بنا سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے لیے کون سی مشکل تھی؟ اور اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ پسلی سے آپریشن کر کے وہاں سے اس کی بیوی کو نکالنا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ در حقیقت عورت کو بھی یہ بتانا مقصود تھا کہ دنیا میں پہلے آنے والا شخص مرد ہے اور تو اس کی مرہون منت ہے۔ اگر یہ مرد نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتی۔ اللہ نے اس سے نکالا، پھر اس سے نکال کر ایک مودت محبت کا ایک رشتہ بھی جوڑ دیا، کیونکہ جو چیز جس سے نکلتی ہے اس سے محبت اور پیار بھی ہوتا ہے، اپنائیت بھی ہوتی ہے، پھر قربت کو دل بھی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا سسٹم اسی لیے چلا ہے۔ فرمایا جس طرح آدم کو اللہ نے اپنے حکم کن سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے بنایا۔ پھر اس کا صرف باپ نہیں تم نے رب بنا لیا۔ آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دونوں نہیں ہے، اس کو تو تم نے کچھ نہیں بنایا، کچھ نہیں بنایا۔ پھر مریم علیہ السلام کا نام کس منہ سے یہ لوگ لیتے ہیں؟ آج امریکہ دیکھ لو، برطانیہ دیکھ لو، دیگر ممالک جہاں بھی یہ عیسائی رہتے ہیں وہاں یہ قانون ہے۔ آپ جیسے بچے کے نام اسکولوں میں جا کے لکھواتے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ میں لکھواتے ہیں، آپ بچے کا نام لکھواتے ہیں، ساتھ میں ولدیت لکھواتے ہیں، ساتھ میں ولدیت لکھواتے ہیں۔ اور مغرب کنٹری میں سارے کا سارا سسٹم ماں پہ چلتا ہے۔ بچے کا نام لکھا جائے گا، ساتھ میں ماں کا نام لکھا جائے گا۔ باپ کا کیوں نہیں لکھتے؟ شرم سے بتاتے بھی نہیں ہیں۔ باپ کا اس لیے نہیں لکھتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا بیٹا ہے۔ ماں کا پتہ ہوتا ہے چونکہ اس نے جنم دیا ہے۔ نطفہ کس کا ہے کسی کو معلوم نہیں۔ یہ احسان اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر کیا ہے۔ ہمارا الحمدللہ جو مغرب کے مقابلے میں جو ہمارا مشرقی کلچر ہے کروڑہا درجے بہتر ہے، کروڑہا درجے۔ چھوٹے بڑے کی تعظیم ہے، عزت ہے، محبت ہے، رشتوں کا پیار ہے۔ وہاں تو لوگ ماں باپ بوڑھے ہوئے ریٹائر گویا، اولڈ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور ماں باپ کو وہاں ڈال دیا۔ خرچہ پانی بھی ہم دیتے رہیں گے، یہی رہیں گے، اب ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں۔ ان کا کام تھا ہمیں بڑا کرنا، پالنا پوسنا، وہ انہوں نے کر دیا، اب یہ ساری زندگی سڑیں گے اولڈ ہاؤس میں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ آپ کے کراچی کے جنگ اخبار میں کالم لکھتے ہیں خلیل احمد نینی تال والے، اہل حدیث ہے، کافی سال پرانی بات ہے۔ ایک کالم ان کا آیا، وہ اکثر چونکہ مالدار آدمی ہیں تو اکثر امریکہ ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں امریکہ گیا، وہاں میرے ایک دوست تھے، تو ان کا فون آیا کہ آج مدر ڈے ہے یا فادر ڈے ہے، دونوں میں سے کوئی ڈے تھا۔ وہ آج مدر ڈے یا فادر ڈے ہے تو آپ ادھر آئے ہوئے امریکہ میں، تو آپ ہمارے گھر میں آئے، اچھے اچھے کھانے بھی پکیں گے، میرے بچوں سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، چونکہ آج سارے بچے گھر پہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے گھر چلا گیا۔ ان کے جب گھر گیا تو ان کے بچے آ رہے، لڑکیاں بھی آ رہے، لڑکے بھی آ رہے۔ تو ایک بڑی لڑکی آئی جسے کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ وہاں جاتا تھا تو میں جانتا تھا، وہ مجھے انکل کہتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا اور پھولوں کا گلدستہ، یعنی اپنے والدین کے لیے ہاتھ میں، جسے آپ بکے کہتے ہیں، وہ لے کر اندر داخل ہوئے۔ تو میں نے اپنے دوست سے اعتراض کر کے کہا کہ تو نے بچوں کی شادی کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں، بلانا تو دور کی بات، تو نے مجھے بتایا تک نہیں، آج دیکھ کے پتہ چل رہا ہے۔
اس نے کہا نہیں، میں نے کسی بچے کی شادی نہیں کی، کسی بچے کی شادی نہیں کی۔ وہ بھی پاکستانی ہے لیکن رہتا امریکہ میں تھا، لیکن اس کے کلچر سے مرعوب تھا۔ خلیل احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو نے بچوں کی شادی کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے ابھی شادی نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا پھر یہ کون ہے لڑکے جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آپ کی بیٹی کے بغل میں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے جو آ رہے ہیں اور بوکے لا رہے ہیں، یہ کون؟ بولے یہ میری بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، گھر سے باہر رہتی ہے، بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، اور مدر ڈے پہ یا فادر ڈے پہ گھر میں آتے ہیں۔ شادی اور کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو کچھ سینگ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی ایک جوان لڑکے کے ساتھ گھر سے باہر رہتی ہے اور سال بعد جب وہ فادر ڈے یا مدر ڈے آتا ہے تو وہ آتی ہے۔ شادی اور کس چیز کا نام؟ اسی لیے باپ کا نام نہیں لکھا جاتا۔ شکر پڑھو اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور مشرقی تہذیب میں اللہ نے پیدا کیا، جہاں شرم ہے، حیا ہے، جہاں رکھ رکھاؤ ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم محبوبم، قرآن کے آئینہ میں مریم علیہ السلام کی حسن سیرت کی جھلک بھی دیکھ لیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ گھر والوں سے اپنے علاقے سے شرقی جانب علیحدہ ایک مکان میں ایک جگہ میں چلی گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، لوگوں سے پردہ کر لیا، علاقے والوں سے ویرانے میں چلی گئی، علاقے والوں سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایسی صورت میں ہم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نوجوان لڑکے کی صورت میں مریم کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے یہ بھی بتایا تم کس منہ سے مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہو۔ ان کی پاک دامنی دیکھو، اپنی بے حیائی دیکھو۔ مریم علیہ السلام نے اس ویرانے میں، اس جنگل میں، اس تنہائی میں، اپنی بھی جوانی کے عالم میں اپنے سامنے ایک نوجوان خوبصورت گبرو لڑکے کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے نوجوان اگر تیرے دل میں خوف خدا کا کوئی بھی رتی کے برابر بھی کوئی شیبہ ہے، مجھ سے دور چلی جا، مجھ سے دور چلا جا، تیری دال یہاں گلنے والی نہیں، مجھ سے دور چلا جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے جب دیکھا مریم گھبرا چکی ہیں مجھے دیکھ کر، قال انما انا رسول ربک، اے مریم گھبرائیے نہیں، انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا، میں کوئی انسان نہیں، تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تجھے یہ بشارت دینے آیا ہوں کہ رب العالمین تجھے ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ مریم علیہ السلام کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسے ہوگا؟ انا لک ھذا، اے جبریل یہ کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، آج تک کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں، اور میں فحشہ اور بدکارہ بھی نہیں۔
अन्ना लक हाजा, फिर ये बच्चा कैसे होगा? हजरत जिब्रील कहते हैं काल कज़ालिक, ये तो मैं भी नहीं जानता कैसे होगा। काल कज़ालिक काल रब्बुक हुवा अलैया हय्यिनु वलिनजअलहु आया। ये रब्बुल आलमीन ने कहा जिसके लिए करना मुश्किल नहीं होता। मरियम घबराइए नहीं, ये सारा इंतजाम वही करेगा। काल कज़ालिक काल रब्बुक, तेरे रब ने यही कहा है और उसने कहा है तो वो करके दिखाने वाला है। हुआ अलैया हय्यिनु, और रब ये भी कहता है कि ऐसा करना मुझ पर आसान है। वलिनजअलहु आयतल लिन्नास, और हम लोगों के लिए उसे निशानी बनाएंगे। वरहमतम मिन्ना, हमारी तरफ से रहमत होगी। वकान अमरम मक़दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस फैसले का फैसला कर दिया। अब ऐसे ही होगा जैसे रब्बुल आलमीन ने कहा। मरियम घबरा गई। अरे रब कभी मुश्किलों में नहीं घिरता। मरियम घबरा गई। रब्बुल आलमीन कुरान पाक में बयान करता है फाजाअल मखादु इला जिज़िन नखला, उनको जो पेट में ज़चकी की जो तकलीफ होती है वो तकलीफ उन्हें खजूर के दरख्त के पास ले आई और आकर के टेक लगाकर उस दरख्त के साथ बैठ गई। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, और बेबसी के आलम में रब्बुल आलमीन से फरियाद करने लगती है, ऐ इलाहुल आलमीन ये मेरे साथ क्या हो रहा है। कालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ऐ काश के आज के दिन से पहले मरियम मर चुकी होती, मेरा वजूद भी ना रहा होता। वकुन्तु नसियम मनसिया, काश कि मैं भूली बसरी होती, मेरा कोई तज़किरा, मेरा नाम भी दुनिया में न होता। ये शर्म हया की वजह से ऐसा कहा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मरियम घबराइए नहीं, जब बेटा हम दे रहे हैं तो हम तेरे लिए सारे इंतजामात भी हम ही करेंगे, तेरी इज्जत की, तेरी आबरू की हिफाजत भी हम करेंगे। तुम्हें कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। अब यहां जितने दिन रहेगी, अब ये मामला है पानी कहां से आएगा, तेरी खुराक कहां से आएगी। फरमाया फनादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी कद जाल रब्बुकी तहतकी सरिया। मरियम घबराओ नहीं, ये नीचे जो वादी है ना, तुम तो ऊपर चोटी पे बैठी हो, नीचे जो वादी है यहां पानी का हमने ठंडे पानी का चश्मे का इंतजाम कर दिया है, ये पानी पियो। और ये जो खजूर जिसके साथ आप टेका लगा के बैठी हो, इसको आप कभी भी आपको भूख लगे इसको हिलाना। हुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नखला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, ये खजूर आप पर ताज़ा खजूरें पेश करेगी। चुनाचे मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हिदायत के मुताबिक इसी तरह किया। वक्त गुजर गया, जब कौम में आई, कौम ने ताना जनी के निश्तर चलाए। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा ईसा अगरचे तेरी उम्र में बच्चे नहीं बोलते, मगर आज तुझे बोलने की जरूरत है, तू बोल, और बोल भी यूं कि तेरा बोलना मेरी कुदरत कामिला का शाहकार बन जाए। और ईसा अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब भी अता की। औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुम्तु हय्या, वो नमाज वो ज़कात जो हमारी बुढ़ापे में भी जाके हम पे फर्ज नहीं होती, वो ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में कह रहे हैं कि मुझ पर अल्लाह ने नमाज भी फर्ज की, ज़कात भी फर्ज की। और फिर फरमाया सलामुन अलैया यौम वलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। अकीदे के मसले भी इसमें वक्त नहीं है, वक्त पूरा हो चुका है, मैंने बड़ी जल्दी से निपटाने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। अल्लाह ने अकीदे के मसले भी हल कर दिए। अब आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, सलामुन अलैया, मुझ पर सलामती हो, यौम वलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, यौम अमूतु, जिस दिन मैं मरूंगा, व यौम उबअसु हय्या। ये नहीं कहा यौम उबअस
کہ جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، نہیں، فرمایا جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ موت کے بعد چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کوئی غیر ہو، موت کے بعد وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یوم ابعث حیا، ورنہ اتنا کافی تھا جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، زندہ تو پہلے سے تھا ہوں، اور صرف اس دن اٹھایا جاؤں گا، اٹھ کر آؤں گا۔ فرمایا جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو اپنے عقائد بھی درست کیجئے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، توحید کو پختہ کیجئے، اللہ کا کسی کو ساجی نہ بنائیے، کوئی کتنا بھی بزرگ کیوں نہ ہو، وہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ایک اللہ ہی ہمارا داتا و دستگیر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عمل